خطیب پاکستان حضرت مولانا حبیب الرحمن رحمانی صاحب تشریف لاتے ہیں. حضرت مولانا حبیب الرحمن رحمانی صاحب تو جاگنے کا ثبوت دیں، کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جن کے روزے پہ اترے ملائک مدام، جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کربوں سلام. جن کے روزے پہ اترے ملائک مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کربوں سلام. صبح 70,000 اور اتنی شام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کربوں سلام. کچھ لوگ پڑھتے ہیں ہمارے بھائی لوگ لاکھوں سے، لاکھوں کیا ہوتا ہے بھائی، لاکھوں سے آگے کروڑ ہوتے ہیں، خراب ہے. تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ان پہ اربوں درود، ان پہ کربوں سلام. آپ تھک چکے ہیں، کافی دیر ہو گئی، سردی بھی ہے، میرے خیال تقریر نہ کی جائے، دعا کر لی جائے. سنیں گے تقریر؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذوق کے ساتھ بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بھائیو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو حصے ہیں. ایک ہے آپ کا ولادت، پیدائش مبارک سے لے کر 40 سال کے عرصے تک کا ایک وقت جب آپ محمد بن عبداللہ کہلواتے ہیں.
اور دوسرا حصہ ہے اعلان نبوت کے بعد کا، جب آپ محمد الرسول اللہ کے ہم آپ کے پہلے حصے کے پہلے زندگی کے حصے کو بھی باعث سعادت و برکت سمجھتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی عبادت سمجھتے ہیں، اور جو زندگی محمد الرسول اللہ کی ہے وہ زندگی اصل مقصود ہے، وہ ہم سے کچھ مطالبات کرتی ہے۔ پہلے حصے میں ہمیں کچھ کرنا کرانا نہیں پڑتا، یہ سب آپ کی ذات کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بلا شبہ آپ کا پیدا ہونا بھی بے مثال تھا۔ آپ بے شک اماں کے پیٹ میں آئے اور انسانوں کی طرح، لیکن معاملہ جدا تھا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی بوجھ محسوس نہیں کیا، میرے اندر سے خوشبوئیں مہکتی رہتی تھی، میرے منہ سے خوشبوئیں آتی تھی۔ میں کبھی پتھریلی زمین پہ چلتی تو پتھر موم بن جایا کرتے تھے، کبھی پتھروں سے مجھے سلام ملتے تھے، کبھی رات میں خواب میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف نبیوں کی زیارتیں ہوتی، کبھی حوا اور آسیہ مجھے جو ہے مبارکباد دیتی، اور کبھی میں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی تو پانی خود بخود جو ہے کنویں کے کنارے پہ آ جاتا، مجھے جھکنا نہیں پڑتا تھا ڈول ڈالنے کے لیے۔ یہ سب آپ کا اعجاز ہے، آپ کی خصوصیات ہے۔ شاعر نے اس کو بھی بڑے عجیب انداز میں کہا ہے کہ ہوا تے آسیہ حاجرہ مریم آندیا خواب دے اندر، ہوا تے آسیہ حاجرہ مریم آندیا خواب دے اندر، نالے مبارک دینے آنے میرے کول پیمبر، بہت سونا سونا بہت سونا تیرا آمنا میں دلدار، ریسا کون کرے، ریسا کون کرے۔ آپ پیدا ہوئے، آپ اور بچوں کی طرح معاملہ نہیں تھا۔ اماں کہتی ہیں مجھے کوئی بچہ جنم لینے کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، حضور پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ تھے، آپ پیدا ہوئے نہائے ہوئے تھے، آپ پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہوتے ہی میں نے چار دانگ عالم میں روشنی ہوتی ہوئی دیکھی، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لی۔ تو یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے۔ بتائیے ان باتوں کے تذکرے سے ہمارے دل میں حضور علیہ السلام کی عظمت، حضور کی شان تو آئے گی، لیکن عمل کا کوئی نمونہ نہیں ملتا، کیونکہ یہ آپ کی خصوصیات ہیں۔ ایسا کون بن سکتا ہے؟ کوئی بن سکتا ہے ایسا؟ آپ کا بچپن بھی بے مثال تھا، آپ کے لیے تو جن بکریوں کی نگاہ بانی حضور نے چند دن کی، ان سے تو جنگل کے درندے حیا کرتے ہیں، اور جن صحابہ کو حضور نے 23 سال جن کی نگرانی کی، انسان نما درندے کو ان کا حیا نہیں آتا۔ آپ کا بچپن بھی بے مثال، لڑکپن بھی بے مثال، جوانی بھی بے مثال۔ اعلان نبوت کے بعد
نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں کچھ مطالبہ تھا. پورا مکہ آپ کا دوست تھا. کوئی آپ کا نبوت کے اعلان سے پہلے مکے بھر میں مخالف کوئی نہیں تھا، سارے دوست تھے. آپ کا چچا ابو طالب کہتا ہے، حسن و جمال کے تذکرے آپ کے یوں بیان کرتا ہے کہ آسمان کا رب محمد کے چہرے کی وجہ سے ہمیں بارش دیتا ہے، اور یہ چہرہ یتیموں بیواؤں کی پناہ گاہ ہے. آپ کی ساری تعریفیں کرتے ہیں، مکے میں کوئی ایک بھی دشمن نہیں. اب اعلان نبوت کے ساتھ ہی جو ہے اب معاملہ جدا ہوتا چلا گیا. اب محمد رسول اللہ کی حیثیت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اہل مکہ کو جمع کیا اور پوچھا، مکہ والوں، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں. تم نے میرے بچپن کو دیکھا، لڑکپن کو دیکھا، جوانی کو دیکھا. مکہ والوں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. ابو جہل بھی موجود، ابو لہب بھی موجود، عتبہ بھی موجود، عتیبہ بھی موجود، سارے کفار مکہ موجود، مشرکین مکہ موجود. آقا سوال کرتے ہیں، مکہ والوں کیسا پایا ہے تم نے مجھے؟ کیا کبھی میری ان آنکھوں سے کوئی خطا ہوئی ہے تو بتا دو، میرے ان ہاتھوں سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو بتا دو، میری زبان سے کوئی لفظش ہوئی ہو بتا دو، میرے کانوں نے کوئی غلط بات سنی ہو بتا دو، میرے پاؤں کبھی غلط سمت میں چلے ہو تو بتا دو. ہر طرف سے آواز آتی ہے، ابو جہل بھی بولتا ہے، ابو لہب بھی بولتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری ایک ایک بات کے گواہ ہیں، تیری خلوتوں کو بھی جانتے ہیں، تیری جلوتوں کو بھی جانتے ہیں، تیرے معاملات کو بھی جانتے ہیں، تیرے اخلاق کو بھی جانتے ہیں، تیرے کردار کو بھی جانتے ہیں. جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. ہم نے بار بار تجھے آزمایا ہے اور ہر بار تجھے سچا پایا ہے. اور میں مکہ والوں ایک اور سچ سناتا ہوں، یہ وہ سچ ہے، یہ سچ بولتے ہی سارا مکہ نبی کا دشمن ہو گیا. اچھا ایک بات پوچھتا ہوں، میں تمہیں یہ کہوں، پہاڑی کی دوسری سمت ایک لشکر جرار تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، مان لو گے؟ انہوں نے کہا، اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا تو جھٹلا سکتے ہیں، تیری زبان کا بتایا ہوا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. پر میں پھر سنو، میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے بچنے کی دعوت دیتا ہوں. تو پھر تم چاہتے ہو، مجھے سچا مانتے ہو، تو سب سے بڑا سچ تمہیں سناتا ہوں. اولاد و عزا کے پجاریوں، حبل کے پجاریوں، اور 360 مکہ میں رکھے ہوئے بتوں کے پجاریوں، سچ کہتا ہوں، فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو پڑھ لو، قولوا لا الہ لا الہ الا اللہ تفلحون. یہ بات سنتے ہی وہی
جس نے آقا کی خوشی میں، آقا کی پیدائش کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا، وہی پتھر اٹھا کے سب سے پہلے میرے نبی کی طرف اچھالتا ہے اور کہتا ہے تبن لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا اس لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ میرے نبی کی توہین کی، بے ادبی کی، گستاخی کی تو اللہ نے سورہ الحافظ کی مخالفت میں نازل فرما دی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ کسی کو حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے پر اختلاف تھا، پورے مکہ میں خوشی منائی گئی تھی، 100 سے زیادہ اونٹ دادا نے قربان کیے تھے، بہت بڑی دعوت ہوئی تھی، مکہ میں جگہ جگہ خوشی منائی گئی، اس کے بعد سارے لوگ نبی کے وفادار رہے، کوئی نبی کا دشمن نہیں تھا، سارے کے سارے دوست تھے، آج سارے دشمن ہو گئے، سارا مجمع پلٹ کے چلا گیا، بکتا ہوا کہ اس لیے تو نے ہمیں بلایا تھا۔ جزاک اللہ کا مطلب یہی ہے، دیہاتی جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کیا دشمنی، کیا بات کی تھی نبی نے کہ لوگ دشمن ہو؟ یوں تو اللہ کی تسبیح ساری کائنات کرتی ہے، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ کی تسبیح کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتا ہو۔ سورج بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، چاند بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ستارے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن سورج اگر اللہ کی تعریف کرے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، چاند اللہ کی تسبیح کرے کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سورج اللہ کی تسبیح کرے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اور ساری کائنات اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی شان بیان کرے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں، لیکن اللہ فرماتے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ جب میرا بندہ میری طرف لوگوں کو بلاتا ہے، لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، جب میرا بندہ میری توحید بیان کرتا ہے، میری الوہیت بیان کرتا ہے، یقولون علیہ لبدا، پھر اس کی دشمنی، پھر اس کے گھراؤ، اس کی مخالفت، اس کی دشمنیاں، بتا مکہ والوں کو میرے نبی نے کیا تکلیف دی تھی؟ عقیدہ توحید تھا، اور یہی نقطہ ہے میرے دوستو جس پر ساری انسانیت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ سب کے اتحاد ہو سکتا ہے مگر ایک نقطے پر، وہ نقطہ ہے توحید۔ ہماری یہودیوں سے کیا دشمنی ہے، ہماری عیسائیوں سے کیا دشمنی ہے، ہماری مشرکین سے کیا دشمنی ہے، یہی عقیدہ توحید۔ وقالت اليهود عزير ابن اللہ، یہودیوں نے کہا ہمارا نبی عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ،
بیٹا ہے. مشرکین کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ اللہ کی اولاد کا تصور شرک ہے کہ نہیں؟ یہی وہ دشمنی کی بنیاد ہے ہماری ساری دنیا سے کہ میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا اور سمجھا کہ کچھ سے بھی سوا میرے لیے ہے. اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اور کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. نبی کی سیرت کا آغاز ہے. میرے نبی کی سیرت کے اتنے عنوانات ہیں کہ ہم عنوانات کو ہی گننا شروع کریں تو رات گزر جائے. مگر میں چند موتی اسی پر دے کر بات ختم کرتا ہوں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں نبی نے سارے دروں سے ہٹا کر ایک اللہ کے در پہ جھکنے کی تعلیم دی ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. یہ احسان ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل. آج ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے نہ ہوتے تو بہت طریقے اس بت خانے میں پڑے ہوئے. سبحان اللہ. تو میرے نبی نے سارے لوگوں کو جوڑا، ہر قسم کے بندے کو جوڑا عقیدہ توحید پر. جوڑ پیدا ہوا کس پر؟ وحدانیت پر. تو میرے نبی تو آج ہم ساری توانائیاں صرف کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے. یہ کتنی بری بات ہے. میرے نبی نے سب کو جوڑا اور ہم امت میں توڑ پیدا کرتے ہیں. میرے نبی نے لگا لیا، اچھوں کو بھی لگایا، بروں کو بھی لگایا، دشمنوں کو بھی لگایا، دوستوں کو بھی لگایا، کافروں کو بھی لگایا. سبحان اللہ. اور ہم مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بنے. تو لگیاں توڑ نبھائی جانا ساڈا سونا نبی. لگیاں توڑ نبھائی جانا ساڈا سونا نبی. منیاں نو چنگیاں نو گل نال لئی جانا ساڈا سونا نبی. منیاں نو چنگیاں نو گل نال لئی جانا ساڈا سونا نبی. او خیر اللہ دے در تو ہٹاوے ایک اللہ دا منگتا بناوے. خیر اللہ دے در تو ہٹاوے ایک اللہ دا منگتا بناوے. سب نو جامے توحید پلائی جانا ساڈا سونا نبی. سب نو جامے توحید پلائی جانا ساڈا سونا نبی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمیں کہا تمہارے ذمہ نماز فرض ہے. سبحان اللہ. سال میں ایک دفعہ روزے، ایک مہینے کے روزے فرض ہیں. طاقت ہو تو عمر بھر میں ایک دفعہ حج فرض ہے. سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے. یہ فرائض ہے، یہ ادا کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ 5 حق ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر، ہر انسان پر. آپ پر ایمان لایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت کی جائے، آپ کا ادب کیا جائے اور آپ کی ہر حال میں اطاعت کی جائے اور آپ کے دین کی مدد و نصرت کی جائے۔ یہ 5 حق ہیں ہر مسلمان پر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ہم نے جلسہ تو کیا لیکن صبح کی نماز چھوڑ دی، کتنے بھائی ایسے ہوئے جو عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آئے؟ تو بھائی ایسے میں ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اطاعت شرط ہے۔ اگر اطاعت مصطفیٰ میں نہیں آئی تو پھر سمجھ لیں کہ خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی، لوگوں اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یا اللہ یہ عبادت ہو، یا اللہ آپ کو ساری دنیا مانتی ہے، مشرک بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا ماننا مجھے قبول نہیں ہے، مجھے مانو خالص کر کے، خالص کر کے۔ او وما الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یا اللہ خالص کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو ہر 2 نمبر چیز پہ لکھا ہوا ہے 100% خالص۔ فرمایا میرے بندو، میں ایک ایسی مثال بیان کرتا ہوں جسے شہری بھی سمجھے، دیہاتی بھی سمجھ جائے، پڑھا لکھا بھی سمجھ جائے، ان پڑھ بھی سمجھ جائے۔ وہ مثال یہ ہے، وہ لوگوں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اس جانور میں میری توحید کا سبق پوشیدہ ہے۔ یہ جانور گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، یہ تیرے دروازے پہ بندھی ہے، تیرے گھر میں بندھی ہوئی ہے، اس میں میری توحید کا سبق پوشیدہ ہے۔ یا اللہ یہ جانور بولتا تو نہیں ہے، ہم کیسے سمجھے تیری توحید کا سبق کیا ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ تم نے اس جانور کے آگے گھاس رکھ دیا، بھوسا رکھ دیا، ونڈا رکھ دیا، آٹا رکھ دیا، پانی رکھ دیا، نمک رکھ دیا۔ اچھا یہ چیزیں تم اکٹھی کر کے کوئی ہے تم میں جو ان میں سے دودھ پیدا کر کے دکھا؟ یہ چیزیں جو میں نے گنی ہیں، کوئی ہے بھائی کلاج جو گھاس سے دودھ پیدا کر دے، توڑی سے کر دے؟ چلو ہم نہ صحیح، کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی مولوی، کوئی پیر یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میری کاریگری دیکھو، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث، میں نے اسے 4 راستے دے دیے۔ یہ گوبر پہلے تو یہ ساری اگڑم تگڑم جو کھا گیا، بدبودار معدے میں ایک معجون مرکب بن گیا۔ میں نے اس بدبودار معجون کو 4 راستے دے دیے، گوبر بن کے اپنے راستے میں چلا گیا، پیشاب بن کے اپنے راستے میں چلا گیا، خون بن کے اپنے راستے میں چلا گیا، اور ان کے درمیان سے فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ مجھے خالص دودھ عطا فرمایا ہے، پیشاب کے قطرے کو جرأت نہیں تیرے دودھ میں شامل ہو جائے، خون کے قطرے کو جرأت نہیں تیرے دودھ میں شامل ہو جائے، گوبر کے قطرے کو جرأت نہیں تیرے دودھ میں شامل ہو جائے۔ یہ
جس طرح میرے بندے میں نے تجھے خالص دودھ دیا ہے، اسی طرح کہتا ہوں میری عبادت بھی خالص کر۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ سبحان اللہ۔ اگر تیرے دودھ میں ایک قطرہ پیشاب شامل ہو جائے تو منہ نہیں لگاتا، ایک قطرہ گوبر چلا جائے تو منہ نہیں لگاتا، ایک قطرہ خون چلا جائے تو منہ نہیں لگاتا۔ میرے بندے تو پھر بھی نیاز مند ہے، میں تو بے نیاز ہوں۔ تو ملاوٹ والا دودھ نہیں پیتا، میں کیسے ملاوٹ والی عبادت؟ انبار خالص اور کرے عبادت نہ اس دی خالص۔ سبحان اللہ۔